آج کی نشست جو ہے یہ بجٹ سے متعلق ہوگی۔ بجٹ گرچہ ایک طویل دستاویز ہوتی ہے، لیکن ہمیں بجٹ کو ان چیزوں کو ٹچ کرنا ہے اپنی اس گفتگو میں کہ جس سے ہم عوام جو ہے ہمارا براہ راست ایک تعلق بنتا ہے۔ یہ اس گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ ہے، گرچہ پہلا بجٹ جو تھا وہ بھی کوئی اس قدر کوئی عوام دوست بجٹ نہیں تھا، اور یہ جو دوسرا بجٹ ہے اس میں تو ایک اضافی کام گورنمنٹ کو کہنے کو یہ ملا کہ جی کرونا کی وبا آ گئی تھی۔ وہ جیسے ہے کہ دکھ تو یہ ہے، وبا سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی دن گزارے۔ اب بجٹ تو ایسے ہی آ رہے ہیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے اس میں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس بجٹ نے مہنگائی کو کم کیا ہے؟ کوئی ایسی پالیسیز دی گئی ہیں جس سے مہنگائی کم ہوگی؟ نمبر 2، کیا اس بجٹ میں کوئی ایسی پالیسیز دی گئی ہیں جس سے بے روزگاری کم ہو؟ اگر تو مہنگائی کم ہوگی اور بے روزگاری کم ہوگی تو پھر تو ہم اسے اچھا بجٹ سمجھیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ اس بجٹ میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی کہ جس سے مہنگائی کی کمی کا کوئی اشارہ ملا ہو اور بے روزگاری کی کمی کا کوئی اشارہ ملا ہو، بلکہ یہ بجٹ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ افراط زر میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، اور اس سال کے آخر میں مزید 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ پہلے بے روزگاری ہے اور مزید 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اب تھوڑا ڈیٹا فگر کے حوالے سے، جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8 پہ تھا، 5.8 پہ تھا، اور کرونا کی وبا آنے تک یعنی یہ پچھلے سال نومبر تک یہ 1.6 پہ یہ گروتھ ریٹ آ چکا تھا، یعنی گرتا گیا۔ تو یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی سے ہی ایسا ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر میں یہ مائنس میں چلا جائے گا، یہ -2.6 پہ گروتھ ریٹ آ جائے گا۔ اب اس سے آپ کی معیشت سکڑ جائے گی، بے روزگاری پھیل جائے گی، غربت میں اضافہ ہو جائے گا۔ صورتحال جو ایکچول صورتحال ہے وہ تو پہلے یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں جو 60% آبادی ہے وہ تو $2 پر ہیڈ جو ہے وہ انکم ہے، $2 پر ہیڈ، 60% آبادی، اور جو 70% آبادی ہے اس کو تو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ ہم یہ سارے ٹیکسز لگا کے، جو گورنمنٹ نے نئے ٹیکسز انٹروڈیوس کیے اور نئے طریقہ کار بھی متعارف کروائے ٹیکس اکٹھے کرنے کے، کہ 5,500 ارب روپے ہم اکٹھے کر لیں گے، لیکن تمام کاوشوں کے باوجود گورنمنٹ اکٹھے کر سکی 4,000 ارب۔ اب اس میں گورنمنٹ نے اپنے اخراجات چلانے ہیں، اب اس میں ڈیولپمنٹ دینی ہے، اب اس میں جو ڈیفنس اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ جو ڈیفنس اخراجات ہیں وہ آپ کی جیو اسٹریٹجک صورتحال ایسی ہے کہ وہ 10% بڑھائے گئے ہیں، اور جو باقی اخراجات ہیں کہ وہ تو خواہ وہ تعلیم ہے،
خواہ وہ صحت ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہو رہی ہے. بھائی ڈیولپمنٹ جو یہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں، یہ وہ جو 4,000 ارب روپیہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے، میری جیب سے جا رہا ہے، جو براہ راست ٹیکس ہم دے رہے ہیں، جو بالواسطہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، جو انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے پاس جو فیڈرل ڈیویزیبل پول ہے اس میں اکٹھا ہو رہا ہے، تو یہ انہی پیسوں سے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا جی. انہی پیسوں سے ہمیں سہولیات ملنے کی ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے نا جی. کہ خواہ وہ سڑکات ہوں، خواہ وہ بجلی ہو، خواہ وہ تعلیم ہو، خواہ وہ صحت ہو، خواہ وہ اور جو سیوک فیسلٹیز ہیں وہ ہوں. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ یہ جو خسارہ ہے جو 1,000 ارب کا، 1,500 ارب کا، وہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ چھوٹے تاجروں پہ ٹیکس لگا کے اور وہ پورا کیا جائے. یہ تکلیف دہ بات ہے کہ پہلے تو ان کا بزنس نہیں ہو پا رہا، وہ بزنس نہیں کر پا رہے کرونا کی وجہ سے. جو حالات ہیں، جو معیشت کے حالات ہیں، اور دوسرے ان پہ ٹیکسز جو آپ مزید عائد کریں گے تو مزید وہ تکلیف میں آ جائیں گے، ان کا کاروبار سکڑ جائے گا مزید. اور ایسے ہی زراعت کے لیے اس بجٹ میں کوئی انسینٹو نہیں ہے، کوئی سبسڈی یعنی زر اعانت زراعت کے لیے مختص نہیں کیا گیا. یعنی اگر وہ کھاد کی فیکٹری کو پیسے دیے گئے ہیں زر اعانت کی مد میں، تو وہ تو جو کسان ہے وہ بیچارہ تو اس سے مستفید نہیں ہوتا. بھی اگر آپ نے کسان کو دینی ہے تو کسان کو آپ بجلی کی مد میں دیں، کسان کو آپ ڈیزل کی مد میں دیں زر اعانت، کسان کو آپ سستے بیج دیں، سستی پیسٹی سائڈ دیں، سستی ویڈا سائڈ دیں. بھی کسان تو برباد ہو رہا ہے اور آپ نے وہ کسان کے ساتھ تو اتنی بھی محبت آمیزی نہیں دکھائی کہ آپ وہ آفت زدہ علاقے ڈکلیئر کر دیں اور جو زرعی بینک کا وہ مقروض ہے اور مالیہ آبیانہ جو اس نے دینا ہے اس کی قسطیں آگے چلی جائیں یا معاف ہو سکیں، جو کہ ہم نے 2004-05 میں کروائی تھی. تو ایسا آپ نے نہیں کیا. تو کسان تو پہلے بہت تکلیف میں ہے. تو گویا نہ تو یہ چھوٹے تاجر کا فرینڈلی بجٹ ہے، دوست بجٹ ہے، نہ ہی کسان کا یہ دوست بجٹ ہے. تکلیف دہ بات تو یہ ہے. اور اب یہ اس کا جو قرضے مزید لینے پڑیں گے، یعنی 1,500 ارب کے ان کو مزید قرضے بھی لینے پڑیں گے. چلو یہ تو ایک ہو گیا کہ کرونا کی وجہ سے ورلڈ بینک نے اور IMF نے آپ کی قرضے جو ہیں وہ دسمبر تک ملتوی کر دیے آگے، یعنی ری شیڈولنگ ہو گئی آپ کی. اور آپ کا سعودی عربیہ کا جو 160-170 ارب ہے وہ بھی جو سہولت انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کو، وہ بھی اس کی ری شیڈولنگ آگے ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ کب تک؟ یہ بھی تو آگے آگے بڑھیں گے. تو اسی طرح گویا جو ہم سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پبلک سیکٹر جو انٹرپرائزز ہے اس کو 1,800 سے 2,000 ارب زر اعانت دینی پڑے گی. اب اس سے تو عام آدمی جو ہے اس کا کوئی بھلا نہیں ہے. یہ لیبلٹی ہے، آپ کیوں نہیں پرائیویٹائز کرتے ان چیزوں کو جس سے عام آدمی جو ہے اس کے کوئی دکھ کا مداوع ہو سکے.
تو اس میں ایک چیز جو اور بڑا احسان فرمایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کے حوالے سے، اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہم صوبہ جو ہے وہ دیں گے، اور اس میں ہم پیش رفت کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایک ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ بٹھا دیا ہے۔ وہ کہاں بٹھا ہے؟ ایڈیشنل آئی جی بہاولپور میں، اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ ملتان۔ اب لوگوں کو کیا آپ سادہ بنائیں گے مزید، کہ مزید کیا آپ نے مطلب ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو ان کی سادگی سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کہ رولز آف بزنس جو ہیں، رولز آف بزنس میں کوئی اس طرح ہے ہی نہیں کہ یہ پاور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی ہوں، یہ پاور ایڈیشنل آئی جی کی ہوں۔ جب آئین میں پاور آئی جی کی ہیں اور آئی جی نے لاہور بیٹھنا ہے، اور پاور چیف سیکرٹری کی ہیں اور چیف سیکرٹری نے بیٹھنا ہے لاہور، تو یہ آپ نے ایک اور ڈاکخانہ کھول دیا ہے۔ اس میں مزید غیر پیداواری اخراجات میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے دکھ کا مداوع ہو، اور آپ پھر ایک انتظامی اکائی بناتے۔ اگر آپ کوئی وہ کرنا چاہتے تھے، یا وہ پرانی بات جو چلی آ رہی ہے کہ جب ون یونٹ جب ریاست بہاولپور جو ہے وہ ضم ہوئی پاکستان میں، تو ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا کہ جب ون یونٹ ختم ہوگا تو ون یونٹ کے خاتمے کے بعد ہمیں صوبے کا سٹیٹس دیا جائے گا، جیسے باقی صوبے جو ہیں وہ معرض وجود میں لائے جائیں گے، تو ہمیں بھی صوبے کا سٹیٹس دیا جائے گا۔ تو یا تو اس کو آنر کر دیں۔ مطلب ہے کہ یہ لوگوں کی کم علمی اور سادگی سے اب کب تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ بجٹ جو ہے یہ ہمیں تو نہ تو یہ کاشتکار فرینڈلی نظر آتا ہے، نہ یہ کسان فرینڈلی نظر آتا ہے، نہ یہ مزدور فرینڈلی نظر آتا ہے، اور نہ ہی یہ جو چھوٹا تاجر ہے یہ اس کا دوست ہے۔ تو زیادہ آبادی تو یہی ہے، تو ہم زیادہ آبادی کے لوگ تو اس سے متاثرین میں سے ہیں۔ یہ تو شاید کوئی اپنے لوگوں کو انہوں نے کوئی سہولت میں پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی ڈیٹا فگرز ڈال کے اور بجٹ بنا دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے کے بعد ان کو ضمنی بجٹ لانا